آدھا گھنٹہ نہیں لگے گا کہ جاتی عمرے کی دیواریں گریں گی. ٹھیک ہے آپ کریں نا, اسٹے لے لیا عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے ان کی اسپیشل ہدایت پہ اب اس چیئر پہ بیٹھا ہوں. اگر میں سامنے بیٹھا ہوتا تو میں آپ کو بتاتا. اب دیکھیں آپ کی سیٹ کا احترام ہے, لیکن جو کمنٹس آپ نے کیے ہیں اس کا میں جواب تو آپ نے مجبور کیا نا. آپ میں چاہ رہا ہوں کہ اس طرف نہ جائیں. السلام علیکم ناظرین کرام, آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. عمران خان کے ٹائیگر نے پنجاب اسمبلی میں طوفان برپا کر کے رکھ دیا. پنجاب اسمبلی میں کھڑے ہو کر مریم نواز اور اس کی حکومت کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا. آپ یہ ویڈیو دیکھیے, پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. خالد نثار صاحب. جناب اسپیکر, اگر اس قانون پر عمل درآمد ہوا تو سب سے پہلا خطرہ تو جاتی عمرہ کو ہوگا. آدھا گھنٹہ نہیں لگے گا کہ جاتی عمرے کی دیواریں گریں گی. جناب اسپیکر دیکھیں, میں یہاں پہ کھڑا ہوں, ایز اے ایم پی اے کھڑا ہوں, یہ میرے بھائی کولیگز ہیں, لیکن جناب اسپیکر اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے. سب سے پہلے آپ شروع کریں جاتی عمرہ سے. جناب اسپیکر, ہمارے برے والا میں نے یہاں پہ اسمبلی میں آواز اٹھائی تھی, آپ نے سارے ریڑیاں والے کھوکے والے اٹھا دیے ہیں. ہمارے سابقہ ایم پی اے نون لیگ کا پیٹرول پمپ آج بھی سرکاری جگہ پہ کھڑا ہوا ہے. تو جناب اسپیکر کیوں نہیں شروعات کرتے وہاں سے؟ جناب اسپیکر وہ آپ کے دور میں آپ نے شروعات کی تھی. ٹھیک ہے آپ کریں نا, اسٹے لے لیا. عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے ان کی اسپیشل ہدایت پہ اور جناب اسپیکر میں اب اس چیئر پہ بیٹھا ہوں. اگر میں سامنے بیٹھا ہوتا تو میں آپ کو بتاتا جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ اس وقت چادر چار دیواری جس کا آج آپ شاید جائز طور پہ ذکر کرتے ہوں, لیکن اس وقت جب آپ کھوکھر پیلس پہ پوری ریاستی مشینری عمران خان کے حکم پر حملہ آور تھی, تو کس طرح چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا, کس طرح آنریبل اس ہاؤس کے ممبر تھے کھوکھر صاحب, ان کی فیملی کو کس عذاب سے گزرنا پڑا, وہ داستان میرا حال پھر کسی دن کے لیے رکھ لیتے ہیں اس کی تفصیل. اور یہاں ہمارے منسٹر اس فیملی کے ممبر ہیں, وہ کسی دن خود وہ موجود ہوں. میرا حق نہیں بنتا چونکہ یہ ان کے اوپر یہ ظلم ہوا تھا. تو آپ جنرلائز ایک ڈیبیٹ ہے, میں نے پہلے بھی یہاں بات کی تھی کہ جب آپ نام لیتے ہیں تو کافی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. آپ جنرلائز ایک لا آیا ہے, اس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کا ایک فیصلہ آیا ہے, اس کے اوپر ابھی افتخار حسین چھچر صاحب نے مطلب پوری جو دلائل ہو سکتے تھے اس دلائل کے ساتھ بات کی ہے. اگر آپ اس کو اپوز کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ چیف جسٹس کے فیصلے کو سمجھتے ہیں درست ہیں, تو اپنے دلائل سے بات کریں. آپ اگر ایک نام لیں گے وہاں سے 10 نام جناب بنی گا آ جائے گا کہ اس کی ریگولرائزیشن پتہ ہے آپ کو کیسے ہوئی تھی, وہ سٹوری کیا ہے. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر جنرل ڈیبیٹ پہ رہیں تو پھر چیزیں جو ہیں وہ سموتھلی چلتی ہیں. اب آپ اس بحث کو چھوڑیں, آپ اس فیصلے کے اوپر جو بھی آپ کا نقطہ نظر ہے میں جواب تو دوں گا نا جناب چیئر. اب دیکھیں آپ کی سیٹ کا احترام ہے, لیکن جو کمنٹس آپ نے کیے ہیں اس کا میں جواب تو آپ نے مجبور کیا نا. آپ میں چاہ رہا ہوں کہ اس طرف نہ جائیں. آپ بہتر ہے جو ڈیبیٹ اس وقت ہو رہی ہے, میرا صرف آپ جواب سن لیں, میں کوئی اخلاقیات سے نیچے بات نہیں کر رہا. نہیں, میں تو پھر وہ ڈیبیٹ لمبی ہے, وہ کسی دن میں نے دعوت دی ہے کہ کسی دن رکھ لیں گے اس کو. اگر آج کے میری بات سن لینا, جو آپ کہنا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں. اگر آج کے جو آپ کے نزدیک ظلم اور جبر ہے, آپ نے یہی بات اس کو الیبوریٹ کرنا ہے, اس کی اور جو ماضی کے ظلم اور جبر کی داستان ہے اس کے لیے کسی دن رکھ لیں گے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, چونکہ آپ اس کی کوئی مثال دیں گے, آپ کہیں گے جی ایسے ہوا میرے ضلع میں ہوا, ادھر سے 10 باتیں آ جائیں گی, جی آپ نے یہ کیا. تو آج کی ڈیبیٹ یہ نہیں ہے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں. ایک سیکنڈ میں میرا جواب تو لے لیں. میں بحث نہیں جا رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ جو ایجنڈا ہے اس پہ آپ آئیں. جی کریں. تو چیف جسٹس صاحب کا بھی جو اسٹیٹمنٹ ہے سر, وہ پھر وہ شاید ان کو بھی نہ پتا ہو کہ جاتی عمرہ انلیگل ہے, مجھے نہیں پتا. چیف جسٹس صاحب انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا نہیں ویسٹ. ٹھیک ہے سر, ڈیبیٹ لمبی ہو جائے گی. میرے کہنے کا جناب چیئر مقصد یہ ہے, آدھا گھنٹہ نہیں لگے گا کہ جاتی عمرے کی دیواریں گریں گی. ٹھیک ہے آپ کریں نا, اسٹے لے لیا. عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے ان کی اسپیشل ہدایت پہ اب اس چیئر پہ بیٹھا ہوں. اگر میں سامنے بیٹھا ہوتا
تو میں آپ کو بتاتا. اب دیکھیں آپ کی سیٹ کا احترام ہے لیکن جو کمنٹس آپ نے کیے ہیں اس کا میں جواب تو آپ نے مجبور کیا نا. آپ میں چاہ رہا ہوں کہ اس طرف نہ جائیں. جی خالد نثار صاحب. جناب اسپیکر، اگر اس قانون پر عمل درآمد ہوا تو سب سے پہلا خطرہ تو جاتی عمرہ کو ہوگا. آدھا گھنٹہ نہیں لگے گا کہ جاتی عمرے کی دیواریں گریں گی. جناب اسپیکر دیکھیں، میں یہاں پہ کھڑا ہوں ایز اے ایم پی اے کھڑا ہوں، یہ میرے بھائی کولیگز ہیں، لیکن جناب اسپیکر اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے. سب سے پہلے آپ شروع کریں جاتی عمرہ سے. جناب اسپیکر ہمارے برے والا میں نے یہاں پہ اسمبلی میں آواز اٹھائی تھی، آپ نے سارے ریڑیاں والے کھوکے والے اٹھا دیے ہیں. ہمارے سابقہ ایم پی اے نون لیگ کا پیٹرول پمپ آج بھی سرکاری جگہ پہ کھڑا ہوا ہے. تو جناب اسپیکر کیوں نہیں شروعات کرتے وہاں سے؟ جناب اسپیکر وہ آپ کے دور میں آپ نے شروعات کی تھی کہ آپ کریں نا، اسٹے لے لیا آپ نے. میں جواب تو دوں گا نا جناب چیئر. اب دیکھیں آپ کی سیٹ کا احترام ہے لیکن جو کمنٹس آپ نے کیے ہیں اس کا میں جواب تو آپ نے مجبور کیا نا. آپ میں چاہ رہا ہوں کہ اس طرف نہ جائیں. دیکھیں آپ بہتر ہے جو ڈیبیٹ اس وقت ہو رہی ہے میرا صرف آپ جواب سن لیں. میں کوئی اخلاقیات سے نیچے بات نہیں کر رہا. نہیں میں تو پھر وہ ڈیبیٹ لمبی ہے، وہ کسی دن میں نے دعوت دی ہے کہ کسی دن رکھ لیں گے اس کو. اگر آج کے میری بات سن لینا، جو آپ کہنا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں. اگر آج کے جو آپ کے نزدیک ظلم اور جبر ہے، آپ نے یہی بات اس کو الیبوریٹ کرنا ہے، اس کی اور جو ماضی کے ظلم اور جبر کی داستان ہے اس کے لیے کسی دن رکھ لیں گے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. چونکہ آپ اس کی کوئی مثال دیں گے، آپ کہیں گے جی ایسے ہوا میرے ضلع میں ہوا، ادھر سے 10 باتیں آ جائیں گی جی آپ نے یہ کیا. جناب آج کی ڈیبیٹ یہ نہیں ہے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں. ایک سیکنڈ میں میرا جواب تو لے لیں. میں بحث نہیں جا رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ جو ایجنڈا ہے اس پہ آپ آئیں. جی کریں. تو چیف جسٹس صاحب کا بھی جو اسٹیٹمنٹ ہے سر، وہ پھر وہ شاید ان کو بھی نہ پتا ہو کہ جاتی عمرہ انلیگل ہے. مجھے نہیں پتا. چیف جسٹس صاحب انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا. اینی ویز ٹھیک ہے سر، ڈیبیٹ لمبی ہو جائے گی. میرے کہنے کا جناب چیئر مقصد یہ ہے، صاحب جب وزیر اعظم تھے ان کی اسپیشل ہدایت پہ اور جناب اسپیکر عدالتی میں نظام، اب اس چیئر پہ بیٹھا ہوں. اگر میں سامنے بیٹھا ہوتا تو میں آپ کو بتاتا جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ اس وقت چار دیواری جس کا آج آپ شاید جائز طور پہ ذکر کرتے ہوں، لیکن اس وقت جب آپ کھوکھر پیلس پہ پوری ریاستی مشینری عمران خان کے حکم پر حملہ آور تھی. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور عمران خان کے ٹائیگر خالد نثار نے پنجاب اسمبلی میں کھڑے ہو کر حکومت پنجاب کو آئینہ دکھا دیا، جس پر سپیکر برا مان گئے. سپیکر نے بھی الزامات کی بچھاڑ کر دی اور دوسری طرف مریم نواز نے جو 11 ارب کا طیارہ خریدا ہے اس پر پورے ملک کے اندر ایک ہنگامہ برپا ہے کہ ایک طرف تو لوگ بھوکے مر رہے ہیں، دوسرے طرف مریم نواز کی یہ شاہ خرچیاں.